الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، آج 11 رجب المرجب 1444 ہجری ہے. 13 رجب 30 عام الفیل، یعنی جس سال مکہ مکرمہ پر ابرہہ نے ہاتھی لے کر لشکر کشی کی تھی، اس کے 30 سال بعد 13 رجب 30 عام الفیل کو ایک ایسی ہستی وجود میں آئی جسے مستقبل میں وصی رسول، ناصر رسول، وزیر رسول، مشیر رسول، داماد رسول، باب علم رسول، مفتاح کنز رسول، قاضی رسول، علم بردار رسول، محافظ رسول، معتمد رسول، دست و بازو رسول، امین رسول، مناجی رسول، رسول رسول اور خلیفہ رسول ہونا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آپ سمجھ گئے کہ میری مراد سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ کہ یہ ولادت باسعادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی. آج اس موضوع کا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ مولود کعبہ ہیں، و کعبہ ولادت و مسجد شہادت. لیکن ہمارے ہی دور میں مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ایک عالم نے کچھ ایسی بات کہہ دی کہ جو اس متواتر روایت کی بھی خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن مجید کے معنی پر حرف آ رہا ہے. اس لیے ضروری سمجھا کہ کچھ وضاحت ہونی چاہیے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی. اس کے لیے اہل سنت والجماعت علماء کے
کچھ حوالے پیش کر رہا ہوں۔ 3 صدی کے عالم ہیں ابو عبداللہ محمد ابن اسحاق فاقہی۔ ان کی کتاب ہے اخبار مکہ، مکہ کے حالات واقعات درج کیے ہیں۔ تو ابو عبداللہ محمد ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ وہ اول من ولد فی الکعبہ من بنی ہاشم من المہاجرین علی بن ابی طالب۔ مہاجرین بنی ہاشم میں سب سے پہلے جو کعبہ میں پیدا ہوئے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ دوسرا حوالہ 5ویں صدی کے عالم ہیں امام حاکم نیشاپوری۔ ان کی مشہور کتاب ہے المستدرک۔ المستدرک میں امام حاکم نے وہ احادیث ذکر فرمائی ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما کی شرط کے مطابق پوری اترتی ہیں، ان کے معیار پر پوری اترتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی صحیحین میں وہ بیان نہیں کی۔ چلتے چلتے ایک بات کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں۔ امام بخاری، امام مسلم اور اسی طرح دوسرے محدثین، ان میں بخاری اور مسلم خاص طور پر وہ صحیح احادیث ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمام صحیح احادیث انہوں نے اس میں بیان فرما دی اور اس کے علاوہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی ہے۔ خود امام بخاری نے لکھا ہے کہ جو میں نے ذکر کیا وہ صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صحیح روایات موجود ہیں۔ تو امام حاکم نیشاپوری جو خود بڑے محدث تھے، ان کی کتاب المستدرک ہے، یعنی وہ صحیح روایتیں جو بخاری اور مسلم کے معیار پر اترتی ہیں لیکن انہوں نے ذکر نہیں فرمائی، انہوں نے المستدرک میں جمع فرما دی۔ تو امام حاکم فرماتے ہیں فقد تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ یہ متواتر خبر ہے۔ یہ تواتر یہ ہوتا ہے کہ کسی دور میں اس بات کو، اس خبر کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہو، اتنے لوگ اس خبر کو بیان کر رہے ہوں کہ جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا عقل محال سمجھتی ہو۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بلند مرتبہ حدیث متواتر حدیث کا درجہ سب سے بلند ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ ایک متواتر خبر ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، جو والدہ ہیں حضرت امیر کی، تو فاطمہ بنت اسد نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو کعبہ کے اندر جنم دیا۔ وہ کعبہ کے اندر پیدا، فی جوف الکعبہ، یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیے، فی جوف الکعبہ۔ تیسری روایت مغازلی نے اپنی کتاب مناقب علی ابن ابی طالب میں جناب کی ولادت فی الکعبہ کی مکمل روایت سند کے ساتھ ذکر فرمائی۔ چوتھا حوالہ ہمارے بر صغیر میں ہمارے مسند امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، یعنی جس شخص نے علم حدیث بر صغیر میں رہ کر حاصل کیا، اس کی سند شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے، انہیں بائی پاس کر کے کوئی نہیں جا سکتا۔ ہاں باہر کوئی گیا، وہاں کسی محدث سے علم حدیث حاصل کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن جس نے یہاں بر صغیر میں رہتے ہوئے علم حدیث حاصل کیا،
وہ سب کی سند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچتی ہے، تو وہ مسند الہند ہیں، بہت بڑے عالم، فلسفی، محدث، مفسر، مجتہد۔ ان کی کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، مشہور کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں وَأَز مناقب وے رضی اللہ عنہ کہ در حین ولادت او ظاہر شد، یک آنست کہ در جوف کعبہ معظمہ تولد یافت۔ جناب رضی اللہ عنہ کی ایک منقبت، ایک فضیلت، ایک شان جو ولادت کے وقت ظاہر ہوئی، وہ یہ ہے کہ آن جناب کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا، یہ گزشتہ صدیوں کے تھے۔ ہماری 20ویں صدی کے بڑے عالم ہیں، مصر کے عالم ہیں عباس محمود عقاد، ان کی کئی کتابیں ہیں، العبقریۃ الاسلامیہ، حضرت ابو بکر پہ بھی لکھا، حضرت عمر پر بھی لکھا، اور حضرت علی پر بھی لکھا۔ تو عباس محمود عقاد وہ لکھتے ہیں کہ ولد علی فی داخل الکعبہ، علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، فی داخل الکعبہ، کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ایک دعائیہ جملہ یا ان کی منقبت آپ یہ سنا کرتے ہیں کہ کرم اللہ وجہہ، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ اور کرم اللہ وجہہ۔ یہ کرم اللہ وجہہ کیا چیز، اس کا کیا مفہوم ہے؟ فرماتے ہیں کہ کرم اللہ وجہہ عن السجود لاصنامہا، علی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے چہرے کو اللہ نے بت پرستی سے محفوظ رکھا۔ یہ تکریم اللہ نے، یہ کرامت اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ کبھی ان کا چہرہ، ان کی جبین کسی بت کے سامنے نہیں جھکی۔ کرم اللہ وجہ۔ اب حضرت علی کا کعبہ میں پیدا ہونا، اس میں ایک حکمت وہ ذکر فرماتے ہیں، فَكَأَنَّمَا كَانَ مِيلَادُهُ إِيذَانًا بِعَهْدٍ جَدِيدٍ لِلْكَعْبَةِ وَلِلْعِبَادَةِ فِيهَا۔ علی کا کعبہ میں پیدا ہونا گویا کعبہ کے اور کعبہ میں عبادت کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اب ایک نیا دور وہ پیدا ہونے والا ہے، اور یہ جو شخص یہاں پر پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی حکمت سے پیدا ہو رہا ہے، یہی ہے کہ جو اپنے مولا کے ساتھ مل کر اس کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ 5 حوالے میں نے ذکر کیے، یہ سب اہل سنت کے ہیں، اور یہ خاص طور پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اب جن صاحب کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے، امام احمد ابن حنبل کی ایک طویل بات ہے، اس کا ایک جملہ وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جتنے دشمن علی کے ہیں اتنے کسی اور صحابی کے نہیں پیدا ہوئے۔ جتنے دشمن علی کے لوگ بنے ہیں اتنے کسی اور صحابی کے نہیں بنے، اور اس کی ایک خاص تاریخ ہے۔ تو دشمنوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑی۔ کچھ لوگوں نے تو حد سے بڑھا دیا، اور کچھ لوگوں نے ان کی شان کو گھٹایا، اور یہ بالکل ویسا ہی ہوا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا
کہ تجھ میں عیسیٰ کی ایک شان پائی جاتی ہے، فرمایا کہ تجھ میں عیسیٰ کی ایک شان پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کلام ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تجھ میں عیسیٰ کی ایک شان پائی جاتی ہے۔ اب اس حدیث کے بیان کا وقت نہیں ہے۔ تجھ میں عیسیٰ کی ایک شان پائی جاتی ہے۔ یہود نے ان کی اماں پہ تہمت لگائی، ان کی شان کو گھٹایا، اور نصارہ نے اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یعنی تمہارے بارے میں بھی یہی کچھ لوگ کریں گے۔ تجھ میں عیسیٰ کی ایک شان پائی جاتی ہے۔ تو یہ صاحب انہوں نے استدلال کیا قرآن مجید کی ایک آیت سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 95 ہے، 95 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک شرعی حکم بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کوئی شکار مت کرو۔ حالت احرام میں شکار حرام ہے، لیکن اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس کی جزا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ جیسا جانور شکار کیا ہے اس جیسا جانور، یا بعض فقہا کے نزدیک اس جانور کی قیمت لگا لی جائے، اور اس قیمت میں بکری آئے، اونٹ آئے، گائے آئے، تو وہ جانور کعبہ کے قریب لے جا کر ذبح کیا جائے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جتنی قیمت بنتی ہے اس جانور کی، دیکھا جائے کہ صدقہ فطر کے حساب سے، 2 سے گندم کے حساب سے یہ کتنے لوگوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، تو صدقہ فطر کے حساب سے اتنے مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہر شخص کو صدقہ فطر کے، خود جو شکار کرنے والا ہے اس کے لیے اگر وہ ذبح کر رہا ہے اس ہدی کو، تو حلال نہیں ہے خود کھانا، اس لیے کہ یہ جرم ہے، اس کا جرمانہ ہے، تو اس کی قیمت لگائی جائے اور صدقہ فطر کے مطابق مساکین میں تقسیم کر دے۔ طعام، یعنی پہلا ہے کہ قیمت، دوسرا طعام، اور تیسرا ہے صیام، کہ اگر نہیں قیمت ادا کر سکتا تو جتنے غریبوں میں وہ صدقہ فطر جتنے غریبوں پر تقسیم ہو رہا ہے اتنے روزے رکھے۔ یہ قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک لفظ آیا ہے ہدیم بالغ الکعبہ، کہ جو جانور شکار کیا ہے اس جیسا جانور دیکھا جائے تو وہ ہدی کعبہ تک پہنچائی جائے۔ یہ لفظ ہیں قرآن مجید کے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کعبہ کے قریب یا کعبہ کے اندر جانور ذبح کیا جاتا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہما وآلہما وبارک وسلم تک سنت اور تعامل یہی ہے کہ یہ جانور حرم میں ذبح ہوتا ہے، اور افضل یہ ہے کہ مینا میں لے جایا جائے، وہاں پر ذبح کیا جائے، جیسا کہ آج تک قربانیاں وہیں پر ہوتی ہیں۔ تعامل یہ ہے، لیکن وہاں پہ لفظ آیا ہے کعبہ کا، اور سب مفسرین اور تعامل امت، سنت انبیاء، وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں مراد حرم ہے۔ حرم مراد ہے، حرم میں کسی بھی جگہ قربانی کی جائے تو ہو جاتی ہے، خواہ مینا میں ہو یا مینا کے علاوہ کسی جگہ ہو، قربانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کعبہ سے مراد حرم ہے۔ اب انہوں نے استدلال اس بات سے کیا کہ چونکہ کعبہ سے مراد حرم ہے
تو حضرت علی کی ولادت حرم میں ہوئی ہے، کعبہ میں نہیں ہوئی۔ کچھ خیال فرمایا کہ یہ کہنا کہ حضرت علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، یہ غلط ہے۔ مراد حرم ہے، اپنے گھر میں پیدا ہوئے، چونکہ وہ حرم میں ہے اس لیے اس کو کہہ دیا گیا کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ استدلال کیا اس آیہ کریمہ سے۔ اب یہ ایک وسوسہ ہے، بڑا خطرناک وسوسہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس آیت میں کعبہ سے مراد حرم ہے، لیکن ہر جگہ کعبہ سے مراد حرم نہیں ہوتا۔ یہاں کیوں مراد ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کی سنت، امت کا تعامل اس کا قرینہ ہے کہ کبھی کعبہ کے اندر جانور ذبح ہوا نہ مسجد الحرام میں ذبح ہوا، اس کے باہر ذبح ہوتا رہا۔ مکہ میں بھی ذبح ہو سکتا ہے، مکہ سے باہر بھی ذبح ہو سکتا ہے، لیکن مسجد شریف میں یا کعبہ شریف کے اندر ذبح ہو، یہ کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ تعامل اور یہ سنت متواترہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں کعبہ سے مراد حرم ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرم کا لفظ تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا، تو یہاں کیوں نہیں فرما دیا گیا کہ ہدیم بالغ الحرم؟ حرم کا لفظ اللہ نے کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ کعبہ کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ اردو تفاسیر میں مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ جواب ملا تو ایک ایسی تفسیر میں جو اردو تفاسیر کا مرجع ہے، سب کا منبع وہی ہے، اور وہ ہے روح المعانی۔ سید محمود آلوسی بغدادی جو 1270 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، اب 14واں چل رہا ہے، 14ویں صدی چل رہی ہے، 15ویں، تو 1270 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ یہاں فرماتے ہیں اِلَّا أَنَّ ذِكْرَ الْكَعْبَةِ لِلتَّعْظِيمِ، مراد حرم ہے، لیکن یہاں کعبہ کا ذکر تعظیم کے طور پر ہے کہ حرم کو یہ عظمت اور حرمت کعبہ کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ کعبہ نہ ہوتا تو حرم نہ ہوتا۔ تو یہ بتایا کہ حرم کو یہ عزت اور حرمت کعبہ کی وجہ سے حاصل ہوئی، اس لیے اللہ نے یہاں ذکر کعبہ کا کیا، نام کعبہ کا لیا، لیکن مراد حرم ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی اشارہ ہے کہ حرم کی تعظیم یوں ہی لازم ہے جیسے کعبہ کی تعظیم لازم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسجد الحرام کے اندر، یہ کعبہ کے اندر جھوٹ بولنا، کوئی گناہ کرنا، بلکہ گناہ کا ارادہ کرنا حرام ہے، اور یہی معاملہ پورے حرم کا ہے۔ جیسے مسجد الحرام کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، پورے حرم میں نیکیوں کا ثواب بڑھتا ہے۔ جیسے یہاں پر گناہ بہت شدید ہے، اسی طرح پورے حرم میں گناہ بہت شدید ہے۔ تو اشارہ یہ فرما دیا کہ کعبہ کی تعظیم، حرم کی تعظیم یوں ہی لازم ہے جیسے کعبہ کی تعظیم لازم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں لفظ کعبہ کا ذکر کیا، لیکن مراد حرم ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جہاں کعبہ کا لفظ ہو وہاں حرم مراد نہیں ہوا کرتا۔ جہاں کعبہ کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد پورا حرم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ قرائن بتاتے ہیں، وہ مقام بتاتا ہے کہ یہاں مراد کیا ہے۔ اگر یہ چیز مراد لے لی جائے حضرت علی کی ولادت کے حوالے سے کہ چونکہ وہ اپنے گھر پیدا ہوئے، گھر ان کا حرم میں تھا، اس لیے کہہ دیا کہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو سب سے پہلا مصداق تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا، اس استدلال کا ہونا چاہیے۔ حضور حرم میں پیدا ہوئے۔ آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مولد شریف کہاں تھا، بالکل مروہ کے قریب آج بھی واقع ہے۔ تو پھر حضرت علی کے بارے میں جب یہ بات کہی گئی کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں کہی گئی؟
وہ یہ ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں پہ پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مراد حرم ہے، کعبہ مراد نہیں ہے آیت مبارکہ میں۔ اور حضرت علی کی ولادت کے بارے میں جو روایت ہے اس میں کعبہ ہی مراد ہے، حرم مراد نہیں ہے۔ پھر دوسری ایک خرابی دیکھیے کہ اگر یہ استدلال مان لیا جائے کہ مراد حرم ہے تو ابو جہل کہاں پیدا ہوا؟ ابو لہب کہاں پیدا ہوا؟ ولید بن مغیرہ کہاں پیدا ہوا؟ عقبہ ابن ابی معیط کہاں پہ پیدا ہوا؟ یہ سب لوگ گویا کعبہ میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ حرم میں تو پیدا ہوئے تھے۔ پھر دیکھیے ایک اور خرابی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک وہاں پہ نکاح ہیں، شادی کے معاملات ہیں، تو گویا وہ کعبہ کے اندر ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا سوچئے کہ اس استدلال حضرت علی کی ایک فضیلت کا انکار کرنے کی وجہ سے، قرآن کی آیت کا مفہوم غلط بیان کرنے کی وجہ سے کتنی قباحتیں لازم آ رہی ہیں۔ تو گویا حرم میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب کعبہ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ جتنے واش روم بنے ہوئے ہیں، معاذ اللہ یہ استدلال مانا جائے تو گویا کہ کعبہ کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ خیال فرمایا؟ پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کا ایک خاص ثواب ہے، ایک درجہ ہے۔ تو حرم میں جہاں بھی نماز پڑھی جائے، ایک تو 1,00,000 گنا، وہ تو ثواب اپنی جگہ پر ہے، وہ سب جگہ پر برابر ہے، لیکن خود کعبہ کے اندر نماز پڑھنا اور درجہ اس کی ایک خاص شان ہے۔ آپ جہاں بھی اپنے ہوٹل میں نماز پڑھ لیں وہاں تو گویا کہ آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حرم شریف میں یعنی کعبہ میں اگر نماز پڑھی جائے تو اس میں کسی خاص سمت رخ کرنا لازم نہیں، ادھر جدھر چاہے رخ کریں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پورے حرم کو کعبہ سمجھا جائے تو آپ اپنے ہوٹل میں، کسی بازار میں، کسی دکان میں جدھر رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیں تو جائز ہونا چاہیے، حالانکہ نہیں ہے۔ خود حرم شریف کے اندر، مسجد الحرام کے اندر بھی سمت کعبہ کی طرف رخ کرنا، عین کعبہ کی طرف رخ کرنا لازم ہے جہاں سے کعبہ نظر آ رہا ہے، ورنہ سمت کعبہ کی طرف رخ کرنا لازم ہے۔ تو گویا کہ کعبہ کے اندر اس آیت میں اس سے مراد یعنی کعبہ حرم لینا اور پھر حضرت علی کی ولادت کی روایت میں اس کو حرم تک وسیع کر دینا، یہ غلط ہے۔ تو کئی قباحتیں ہیں جو اس صورت میں لازم آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حد حرم ہے، لکھا ہوتا ہے ہر جگہ حد حرم، وہاں پہ لکھ دینا چاہیے کہ یہ حد کعبہ ہے۔ ہم جاتے ہیں مسجد عائشہ سے احرام باندھا، مسجد جعرانہ سے احرام باندھا یا کسی اور میقات سے، تو کہہ دینا چاہیے کہ میں کعبہ سے احرام باندھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہر جگہ کعبہ ہی کعبہ ہے۔ تو ایک چیز نہیں، کتنے دین کے مسائل ہیں جو اس غلط استدلال کی وجہ سے مجروح ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا اس آیت کے پیش نظر، آیت کے مفہوم میں بھی تحریف ہے، اور اس روایت کا انکار کرنا تواتر کا انکار ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ فی جوف الکعبہ کا لفظ ذہن میں رکھیے۔ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیے گئے وہ ہے ہدیم بالغ الکعبہ، قربانی جو کعبہ تک پہنچائی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں وہاں صرف کعبہ کا لفظ نہیں آیا، وہاں داخل الکعبہ یا فی جوف الکعبہ کا لفظ استعمال ہوا، جس میں تعویل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس فضیلت کا انکار پورے تواتر کا انکار ہے۔ یہ تو ایک خرابی ہے جو ایک طبقے میں پیدا ہوئی۔ اب دوسرا طبقہ بھی دیکھ لیجئے، ان کی ایک گمراہی،
اور وہ گمراہی اس گمراہی سے شدید تر ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ کعبہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے، بھائی جس گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے اس کا بیٹا ہے، عمومی تو یہی ہے نا۔ ابھی تک ہاسپٹل جب وجود میں نہیں آئے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ان کے گھر پیدا ہوا، ان کا بیٹا ہے۔ تو کعبہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت علی خدا کے بیٹے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا۔ اور پھر خدا کے بیٹے کے لائق نبی کی بیٹی ہی ہو سکتی ہے، اس لیے حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ سے، دولہا خدا کے گھر کا اور دلہن نبی کے گھر کی۔ کچھ لوگ اس طرف چلے گئے۔ یہ گمراہی پہلی گمراہی سے شدید تر ہے۔ یہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، خواہ وہ مسیح ابن مریم ہوں، خواہ علی ابن ابی طالب ہوں، کسی کو خدا کا بیٹا کہنا یہ نہایت بھاری گناہ اور یہ شرک ہے۔ اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تم نے بہت بھاری بات کہی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ اتنی بھاری بات ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اتنی بھاری بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو پھبتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، رحمان کی شان یہ نہیں۔ کیوں؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے، انسان ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، اور جتنی بھی مخلوق ہے، یہ سب کے سب رحمان کے بندے ہیں، رحمان کا بیٹا کوئی نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو لہٰذا حضرت علی کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا یہ بڑا سنگین اور بڑا بھاری جرم ہے۔ بیٹا تو ایک طرف، یعنی حضرت علی اللہ کے بندے ہیں، وہ اسی کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اسی کے سامنے رکوع کرتے تھے، اسی سے اپنی حاجتیں و مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت علی اللہ کے بندے ہیں اور ان کی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزری ہے۔ علی کی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزری ہے، اور وہ اس بندگی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، بندگی کو اپنی عزت اللہ کی بندگی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ ان کی مناجات سنیے کتنی دل نشین اور ایمان آفرین ہے۔ عرض کرتے ہیں الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، میرے الہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اس پہ غور کیجئے، بہت بلیغ جملہ ہے۔ میری عزت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے بس یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اللہم انت کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ تو تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔